چنگیز خان کون تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ہی خونخوار آدمی تھا بچپن ہی سے اور بڑے ہو کے اتنا ہی خونخوار نکلا اور 4 کروڑ لوگوں کو قتل کر دیا، جو کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. ہرگز ایسا نہیں تھا. چنگیز خان کیا لاہور آیا تھا؟ 1241 میں لاہور پہ حملہ کیا. یہ مشہور ہے کہ یہ منگولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہی شہید ہوئے تھے لاہور کے اندر. چین کو شکست دینے کے لیے تموچن نے دیوار چین پاٹ کی تھی. وال کراس کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے جتن کیے، بہت لوگ ان کے مارے بھی گئے تھے. چنگیز خان کے لیے سب سے مشکل جنگ کون سی تھی؟ بہت زبردست واریئرز تھے، ان کو زندہ بوائل کر دیا. جنگ میں پھر وہی اصول تھا تموچن کا بھی کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اگر اس کا سکندر اعظم سے کمپیریزن کریں، جنہیں سانو لپڑ مارے نا سانو چنگا ہی لا کے دیں. سکندر بڑا خبیث آدمی تھا. خاقان اعظم بننے تک اس نے کیا کیا فتوحات حاصل کی تھی؟ وہ اپنا نام و نشان بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. 40,000 لوگوں کی جان گئی جنہوں نے اس کی رسومات ادا کی. جو اپنی قبر بنوائی وہاں کئی 100 گھوڑے دوڑوا کے اس کو برابر بھی کروا دیا اس کی وصیت کے مطابق. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذیشان حسین سے سمجھا دنیا کی سب سے بڑی منگول سلطنت کا حاکم چنگیز خان کون تھا. چنگیز خان کی زندگی کی سب سے مشکل جنگ کون سی تھی. چنگیز خان نے چین کو کیسے شکست دی. ہم نے یہ بھی جانا کہ دنیا کے کس مسلمان جنرل نے چنگیز خان کو چیلنج دیا. کیا چنگیز خان نے پاکستان میں یعنی اس وقت کے ہندوستان کے اندر کوئی جنگ لڑی. کیا منگول جنگ کے دوران لاہور تک پہنچے تھے. یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. ذیشان بھی آج ہم 2 وارڈیئرز کی کہانی آپ سے سمجھیں گے. پہلے سب سے آپ سے سمجھنا چاہیں گے زیہو کے بارے میں. سوشل میڈیا پہ آج کل کافی وائرل ہے. کہانی کیا ہے اس کی؟ زیہو، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ زیہو نام سے تو ایک واریئر ہی لگتا ہے. اور میں تو یہ اپنی ٹیم کو کریڈٹ دوں گا جنہوں نے جب اس کا لکھا فونٹ جو بنایا تو ایکس کو انہوں نے ایک تلوار جیسا بنا دیا جس سے لگتا ہے کہ زیہو کوئی واریئر ہے جو کوئی فتوحات کرنے کے لیے جا رہا ہے. زیہو دراصل یوٹیوب چینل ہے جو ہم نے نیا بنایا ہے اور اس پہ بہت اچھے کامنٹس بھی لوگوں کے آ رہے ہیں. ان کی محبتوں کا بہت زیادہ ہم شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں وہ لوگ. اس چینل پہ تو آپ کر رہے ہیں وی لوگس. ہمارے پاس ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو ایوری فرائیڈے ہماری آڈینس کو دیکھنے کو ملے گا. اس میں آپ بتانا چاہیں گے کیا کیا چیزیں ان فیوچر ہم دکھانے والے ہیں؟ ہاں، یہ بہت آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اس بات کو سمجھا اور شروع کیا. دراصل ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت زیادہ چاہ رہے تھے کہ ہم پوڈ کاسٹ کریں. بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ پوڈ کاسٹ کریں اور لٹریچر، پوئٹری، آرٹ، ہسٹری، ہیریٹیج، ان سے متعلق پھر کچھ واقعات جو دنیا میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے متعلق، بڑی بڑی شخصیتیں جو اس دنیا میں آئی ہیں ان سے متعلق انہوں نے کیسے وہ باتیں بتائی جائیں جو عام طور پہ لوگ یا اگنور کر دیتے ہیں یا جانتے ہی نہیں ہیں یا جاننا چاہتے نہیں ہیں. مثلاً ہم نے منٹو کے بارے میں جب کیا ہے یا اور کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، ولادیمیر لینن، ٹراٹسکی اور بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سب کچھ کریں گے. ہم برطانویوں کا ہندوستان کے اندر کیا رول رہا، انہوں نے کیا کیا، سب لوگ جانتے ہیں. کیسے لوٹ مار کی. اب یہ سب جانتے ہیں کہ لوٹ مار ہوئی، لیکن وہ ان کا پیٹرن کیا تھا لوٹ مار کرنے کا یہ ہم انہیں بتائیں گے کیسے تھا. انشاءاللہ یہ سب ہم دکھائیں گے. لیکن آج ہم بات کرتے ہیں ایک وارڈیئر کی، چنگیز خان. چنگیز خان کون تھا اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. اس کے بچپن میں کیسے حالات آئے کہ اتنا بڑا ایک جنگجو اور دنیا کو فتح کرنے والا بن گیا. بہت سے مورخین نے یہ لکھا ہے، خاص طور پہ جو نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تاریخ کا، کہ تموچن نام تھا نا چنگیز خان کا، کہ ان کا جو ماضی تھا وہ بچپن میں بہت زیادہ افراتفری دیکھی، بہت زیادہ دھتکارا گیا، بہت بھوک، افلاس، غربت، مجبوری. لیکن اس کے باوجود اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی. چھوٹا سا تھا ویسے، جب وہ پیدا ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ خون لگا ہوا تھا. اور اس کی ماں کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوا کرتی تھی کہ جیسے اس کے کچھ بچے جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. اچھا. ان بچوں نے ایک دفعہ اپنی ماں سے پوچھا بھی تو اس نے کہا کہ یو آر ہیونس چائلڈ. اس کی ماں نے تموچن سے کہا. باپ تموچن کو چھوڑ آیا تھا بورتے کے پاس جو بعد میں اس کی بیوی بنی. وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا اور جس خاتون کے پاس جا کے چھوڑا یعنی کہ بورتے کی ماں کے پاس، اسے کہا کہ میرا بیٹا کتوں سے ڈرتا ہے، اس کا خیال رکھنا.
یعنی چنگیز خان جو بعد میں بنا. لیکن واپسی پہ وہ سردار تھا, وہ اسے زہر دے دیا قبیلے کے سرداروں نے. ٹرائبل سوسائٹی, آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ منگولیا 13ویں صدی میں ایک ٹرائبل سوسائٹی, اور ٹرائبل سوسائٹی کی جو ایلز ہوتی ہیں, جو کرولٹیز ہوتی ہیں, جو وہ سب کچھ اس کے اندر موجود تھی. یعنی کہ پیسٹورل اکانومی تھی. پیسٹورل اکانومی ہوتا ہے کہ لوگ بھیڑ بکریاں مار کے یا جانوروں کو مار کے, ہرن مار کے گوشت بانٹ کے کھایا کرتے تھے. تو جب اس کے باپ کو زہر دیا, ایک تو باپ گیا, پھر ان کو انہوں نے راندہ درگاہ کر دیا, انہیں نکال ہی دیا, بس اپنے قبیلے سے نکال دیا. اور یہ بھوک افلاس میں یہاں تک ہوئے کہ انہیں مردہ جانوروں کا گوشت, یعنی جانوروں نے اگر بیسٹس نے, درندوں نے کچھ شکار کیا ہوتا ہے, اس میں سے جو بچا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ انہیں کھانا پڑا. اور سردی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. سردی میں تن ڈھانپنے کے لیے بعض اوقات چیزیں نہیں تھیں ان کے پاس, تو ظاہر ہے بہت دیگر گوہر آتے. لیکن ایسی ہے, ایک بڑا آدمی, وہ چاہے نوٹوریس ہے بہت زیادہ, لیکن بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرائسس سے ہی گزر کے بڑے بنتے ہیں. میں نے بتایا نا, اس نے کسی قبیلے سے, کسی سردار سے, کسی دوست سے مدد نہیں مانگی اتنے برے حالوں میں رہتے ہوئے, بلکہ اپنے بھائی کو قتل بھی کیا, ایک اسٹیپ برادر کو. اچھا, وہ قتل کرنے کی کیا کہانی ہے؟ وہ بھی کھانے کی وجہ سے قتل کیا, کہ وہ زندگی کا پہلا قتل تھا اس کی. وہ زندگی کا پہلا قتل تھا جو اپنے بھائی کا اس نے کیا. اور وہ بھی یہ کہ کھانے کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر لڑائی تھی جس کی وجہ سے قتل کیا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس قتل کی وجہ سے کہ اس کا کوئی ہاتھ کھل گیا اور وہ ہر ایک کو مارتا چلا گیا, ایسا نہیں تھا. اس نے لوگوں کی نفسیات کو سمجھا, اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا, چھوٹے چھوٹے جنگجو اکٹھے کیے. اور صرف ایک واقعہ نہیں تھا کہ ان کو بستی سے نکال دیا گیا یا ٹرائب سے نکال دیا گیا اور وہ آسمان کے, کھلے آسمان کے رحم و کرم پہ تھے. ایسا نہیں, صرف یہ نہیں ہوا. ایک بار ان کے 6 گھوڑے کچھ ایک قبیلے والے اٹھا کے لے گئے, اور ان کے پاس تو کچھ باقی بچے نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان گھوڑوں کو بچایا جاتا, کسی طریقے سے ریٹریو کروایا جاتا. یہ اکیلا اپنا گھوڑا لے کے نکل گیا, تیموچن, چھوٹی سی عمر میں. ان ڈاکو کہہ لیں یا وہ جو بھی لے, ان کے پیچھے پیچھے گیا, اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے بغورچی سے. بغورچی ایک لڑکا تھا جیسے اس نے پوچھا رک کے کہ تم نے 6 گھوڑے لے جاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ تو بغورچی نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے, یہاں سے وہ لوگ لے کے گئے ہیں. اگر ہم ان کے سم دیکھیں, گھوڑوں کے مارکس کو فالو کرتے رہیں تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس نے بغورچی سے نہیں کہا, لیکن بغورچی والنٹریلی تیموچن کے ساتھ شامل ہو گیا اس مہم میں, گھوڑوں کو بازیاب کروانے والی مہم میں. اس نے باپ کو بھی نہیں بتایا اور اس کے ساتھ چل پڑا. راستے میں ان کی وہی مارکس جو تھے گھوڑوں کے, انہیں ٹریس کرتے کرتے ایک جگہ پہنچ گئے جہاں وہ گھوڑے بندھے ہوئے تھے. ان کا مقابلہ ہوا, بہت تیز بھاگے, بڑے تیز گھوڑے دوڑائے دونوں نے. ایک سٹیج پہ بغورچی نے چنگیز خان سے کہا کہ تم آگے نکل جاؤ, میں کھڑے ہو کے تیروں سے مقابلہ کرتا ہوں ان کا. لیکن چنگیز خان وہاں سے گیا نہیں. اس نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خاطر تم لڑو گے, یہ میری لڑائی ہے, تم میرے ساتھ ہو تو میں تمہیں کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. تو وہ دونوں لڑتے رہے. بھر اندھیرے میں کہیں غائب ہونے کا موقع مل گیا, اسی طرح سے ان کی جان بچ گئی. واپس بغورچی کے گھر آئے. بغورچی کا باپ اس کا انتظار کر رہا تھا. اس نے بلکہ اپنے تیموچن سے اس کو ملا. تو اس کے میں بغورچی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ بغورچی کی پھر لائف لانگ رفاقت تھی تیموچن کے ساتھ. اور کب تک یہ چلی؟ زندگی کے آخر تک, جب تک وہ مر نہیں گیا چنگیز خان. بغورچی بعد میں بھی زندہ رہا. اگر آپ سعادت حسن منٹو کا چنگیز خان کی موت پڑھیں تو اس میں یہ واقعہ پورے کا پورا درج ہے. ویسے تو سیکرٹس آف چنگیز خان میں بھی ہے, لیکن منٹو نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے اس پورے واقعے کو, کہ بغورچی کے ساتھ اس کے جو ڈائلاگ ہوئے وہ کیا تھے, بڑے زبردست ہے وہ. چنگیز خان کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ اس کا کیسا رویہ تھا؟ ایک تو کچھ قبیلے کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ان کے باپ کو بھی مارا, بعد میں ان کے عرصہ حیات بھی ان کے اوپر تنگ کیا. وہ لوگ تو ان کا کھلم کھلا دشمن تھے. ان کے ساتھ تو ان کی مطلب اس کو اٹھا کے بھی لے گئے, اسے مارا بھی, اور مردہ سمجھ کے برف کے اوپر پھینک بھی گئے. ایک سم ہو وہاں سے بچ نکلا. کچھ تو ایسے لوگ تھے لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تیموچن نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے
الائنسز بنائے, چھوٹے چھوٹے الائنسز بنائے. اس نے تحفے تحائف بھی دیے, اس نے لوگوں کے انٹرسٹ کو بھی سرو کیا, کمپرومائزز بھی کیے, یہ دوستیاں ڈیولپ کیں. دوستیاں ڈیولپ کرنے کے لیے بھی اس نے لوگوں کو oblige کیا. یہ سب کچھ کیا اس نے. مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ہی خونخوار آدمی تھا بچپن ہی سے اور بڑے ہو کے اتنا ہی خونخوار نکلا اور ساری دنیا کے 4 کروڑ لوگوں کو قتل کر دیا. ایسا نہیں تھا. قاعدے قانون تھے اس کی لائف میں, بہت قاعدے قانون تھے. ڈپلومیسی بہت بڑا فیکٹر تھا. کمپرومائز کرتا تھا. معاملہ فہم تھا بہت زیادہ. میرٹ کو ترجیح دیتا تھا ہر چیز کے اوپر. وار ٹیکنیک اپناتا تھا, جدید ٹیکنیک اپنایا کرتا تھا. کسی کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیا کرتا تھا. ہاں, وہ اگر آپ مسلمانوں کی اور بدھسٹ کی آپس میں اگر کہیں کوئی چپقلش ہے تو اس چپقلش کا فائدہ گڈ فیتھ میں اٹھانے کی کوشش کیا کرتا تھا, نہیں کہ اپنے ایمبیسڈرس کو اینڈ کر کے وہاں داخل کر کے کیا کرتا تھا. پھر اسپونیج سسٹم بہت زبردست تھا اس کا. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی وحشی تھا, کوئی درندہ تھا, کوئی بربریت کا مظاہرہ کرتا تھا اور بس لوگوں کو لے کے چڑھ دوڑتا تھا دشمن پہ, جو کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. ہرگز ایسا نہیں تھا. وہ بہت لمبی پلاننگ کیا کرتا تھا. وار اٹیک سے پہلے اس کے پاس اپنے دشمن کی ایک ایک حرکت, ایک ایک تیر کا میں کہوں گا کہ اندازہ اسے ہوتا تھا کہ کیا ہے ان کے پاس. اور یہ ہوتا کیسے تھا؟ کچھ لوگ تو جو انہوں نے کیپٹیوز کیے ہوتے تھے ان کے ذریعے پتہ چلتا تھا. کچھ جو خانہ بدوش ہوا کرتے تھے ان کے ذریعے پتہ چلتا تھا. کچھ ایسے لوگ جو اس نے خود بہت پہلے جہاں حملہ کرنا ہوتا تھا بہت پہلے اپنے لوگوں کو انڈکٹ کیا ہوتا تھا. انٹیلیجنس کا اس کا پورا ایک سسٹم تھا, پورا نیٹ ورک تھا انٹیلیجنس کا. جب اس نے خوارزم پہ حملہ کرنا تھا, خوارزمی سلطنت پہ حملہ کرنا تھا, جب چائنا پہ حملہ کرنا تھا, جن حکومت پہ حملہ کرنا تھا, جہاں جہاں اس نے حملہ کیا, چھوٹی سے چھوٹی کسی جنگ کو آسان نہیں لیتا تھا. کوئی دشمن اس کے سامنے ایسے نہیں تھا کہ اوکے آرام سے وہ زیر کر لے گا تو آرام سے تہہ دیکھ کر دے گا تو وہ اس کو بہت آسان لے لے. ایسے کبھی نہیں کرتا تھا. انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت زبردست تھا. وہ سارا کچھ سے پہلے پتہ ہوا کرتا تھا. یہ اگر آپ ان جنگوں کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں. اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا. اغوا کاروں نے اسے اغوا کیا کیوں تھا, اور یہ چھڑوانے جب گیا تو 50,000 جنگجو جو ہیں ان کا لشکر لے کر گیا. یہ اس کے لیے غیرت کا مسئلہ تھا یا محبت تھی اسے بہت؟ بڑا اچھا سوال ہے بٹ صاحب. آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تیموچن بہت چھوٹی سی عمر میں اس کا باپ بورتے کی ماں کے پاس چھوڑ آیا تھا, لیکن اسے واپس آنا پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ پہلے سے کنیکشن تو ان کے تھے, یعنی دے گرو اپ آل ٹوگیدر. لیکن اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ تو اس کی تھی بورتے کے ساتھ. پھر بورتے اس کی خالی ایک ہی وائف نہیں تھی, اس کی بہت سی بیویاں تھیں. بعد میں بعد میں بہت سی بیویاں بنی, کیونکہ بورتے کے ساتھ تو بہت جلدی عمر میں, چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی نا. اس کے بعد بہت سی بیویاں تھیں, لیکن محبت بہرحال اسے بورتے سے رہی. بورتے کے قبیلے نے بورتے کو اس لیے اغوا کیا کیونکہ تیموچن کے والد نے تیموچن کی ماں کو اغوا کر کے شادی کی تھی, اور تیموچن کی جو ماں تھی وہ اس قبیلے سے تھی. اچھا. تو وہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل سوسائٹی کس طرح سے نسلوں تک, جو ہمارے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نسلوں تک جو دشمنی چلتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس لیے بورتے کو اغوا کر کے لے گئے تھے. پھر بورتے کے پیچھے اس نے الائنسز بنائے. اس نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اب باقاعدہ ایک اسٹریٹجی پلان کی کہ کس طرح سے, کیونکہ سائبیریا تک انہیں جانا تھا. وہ جہاں لے کے جا رہے تھے بہت دور تھا, وہ سائبیریا تک انہیں جانا تھا. سخت سرد موسم تھا, مشکل حالات تھے, وہاں تک پہنچنا ہی بہت مشکل تھا. اور 8 ماہ کا ٹائم لگا تھا. 8 ماہ کا ٹائم لگا تھا. وہ اسی لیے کہ وہ بہت دور تھے, تو انہیں بہرحال یہ اس لیے وہاں جا کے پہنچا اور بورتے کو چھڑوا کے لے کے آیا. کیا بورتے کو جو 8 ماہ مرکت قبیلے میں تھی, اس کے بعد اس نے جس بچے کو جنم دیا, کیا وہ بچہ تیموچن کا تھا یا مرکت قبیلے کا تھا؟ ایکچولی مورخین یہ کہتے ہیں کہ تیموچن نے اپنے اس بچے کو اپنا بچہ مانا نہیں تھا, لیکن تیموچن نے کبھی دوسرے بچوں کے ساتھ اس بچے میں فرق بھی نہیں کیا تھا. جو آتھینٹک ہسٹری ہے سیکرٹس آف چنگیز خان, اس میں تو کچھ ایسے ہی ہے کہ وہ اسے دیکھیے, جب میں نے بتایا نا چنگیز خان کوئی عام آدمی تو ظاہر ہے نہیں تھا, لیکن وہ کوئی ایسا وحشی بھی نہیں تھا. اس کے اندر بہت انسانی خصوصیات بھی تھیں. اگر مطلب غیرت کا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس سے چھڑوا کے اس سے اغوا کر کے لے گئے,
اس کا مخالف قبیلہ اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا. اب وہ اسے چھڑوا کے لانا اس کی عزت کا مسئلہ بھی تھا, محبت کا تو تھا ہی تھا, عزت کا مسئلہ بھی تھا. اب اگر وہ اس کو لے کے آیا تو اس نے اس ریلیشن کی پاسداری بھی کی. یعنی ہو سکتا ہے اس نے اپنے سر پہ یہ الزام لیا ہو کہ بورتے کی حفاظت نہیں کر سکا تیموچن, اس لیے اس کو لے کے گئے. اور ظاہر ہے جو ٹرائبل سوسائٹی تھی ان کے جو کوڈز تھے ویسے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہاں شاید اس طرح ریپ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے. بعد میں جو کوڈ انٹروڈیوس کروائے چنگیز خان نے, ان میں ایک سب سے اہم کوڈ یہ تھا کہ آبرو ریزی کرنے والے کو, کسی خاتون کی آبرو ریزی کرنے والے کو یا ہومو سیکشول کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. یوسا کے جو قوانین تھے, جو 4 بڑے امپورٹنٹ قوانین اس نے انٹروڈیوس کروائے. کون سے تھے وہ؟ اس میں ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کسی دوسرے کو آفر نہیں کرتے اس کھانے کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے. یہ ٹرائبل سوسائٹی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ کوئی فیوڈل یا انڈسٹریل سوسائٹی یا کوئی ہماری ایج آف انفارمیشن یا ہماری جو کمپلیکس سوسائٹیز ہیں ایسی نہیں ہے کہ اپنا برگر لیا اور کھانا شروع کر دیا. اور یا جب جیسے ہم کہتے ہیں امریکن سسٹم, ڈچ سسٹم, وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے. وہاں کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ نے کسی کو آفر نہیں کیا, اکیلے کھا رہے تو آپ اتنے بد تہذیب آدمی کہ آپ کو قتل کر دینا چاہیے. قتل واجب ہے. واجب. 4 اصول ہیں جن میں پہلا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ گلٹی ہیں گھوڑے کی آنکھ پھوڑنے کے تو آپ کو قتل کر دینا چاہیے, قتل کر دیا جانا چاہیے. تیسرا یہ کہ اگر آپ ہومو سیکچول ہیں تو آپ کو قتل کر دینا چاہیے. چوتھا یہ کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی چیز چرائی, اینٹ لی یا اڑا لی اور اس کے بعد آپ نے گلٹی فیل کیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے, لیکن آپ 9 ٹائمز اس کا ہرجانہ زیادہ بھریں تو. اوکے. یہ قوانین تھے یوسا کے. اسی طرح کے کچھ اور اس نے کوڈز بنائے ہوئے تھے اپنے سوسائٹی کے, اس ٹرائبل سوسائٹی کو بائنڈ کرنے کے کچھ اصولوں کے مطابق, جس میں ایک تو یہ تھا کہ سورن برادرہڈ. اس میں تو ایک بھائی بن گئے تو اس کے بعد جینا مرنا اکٹھا ہے. اس کے لیے وہ کچھ تحفے تحائف دیا کرتے تھے. جہاں دوستی ہے وہاں جینا مرنا اکٹھا ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ دوست ہیں, لوئل ہیں, وفادار ہیں, تو پھر آپ وفادار ہیں. اور تیموچن کا یہ تھا اگر آپ میرے مخالف ہیں لیکن آپ اپنے سردار کے وفادار ہیں اور مجھ سے جھگڑ رہے ہیں اور مجھ سے جھگڑتے ہوئے آپ اسیر ہو گئے ہیں لیکن آپ وفادار اپنے سردار کے ہی ہیں تو میں آپ کی عزت کروں گا. چنگیز خان نے ایسے بہت سے لوگوں کو اپنی فوج میں رکھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ شخص موت کے سامنے بھی وفاداری نبھا رہا ہے تو یہ وفادار ہی ہے. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا, جبکہ اس زمانے میں جو ٹرائبل جو سوسائٹی ان کی تھی اس میں ایسے نہیں تھا. اس میں دیکھا جو زیادہ امیر کبیر ہے یا جس کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں, جس کے پاس زمین زیادہ ہے, یا جو زیادہ روسا یا شرفا جو اس زمانے کے تھے عمرا, ان میں آتا تو ان کو ذرا زیادہ بڑی گدی ملا کرتی تھی. لیکن چنگیز خان کے ہاں ایسا نہیں تھا. تو ہمیں جو یا یورپینس کی ہسٹری ملتی ہے لکھی ہوئی یا چینیوں کی ہسٹری ملتی ہے لکھی ہوئی, وہ ایگزیجریٹ بھی بہت کرتے ہیں اور وہ اسے ایک وحشی, ایک بربریت کا ایک علامت بنا کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ سب نے ایسے کیا, آج کے دور میں بھی ایسے ہو رہا ہے. آپ نیوکلیئر ویپنس کے ذریعے سے یہ پوری قوموں کو اجاڑ دیتے ہیں. آپ نے جو عراق کا حال کیا, جو افغانستان کا کیا, جو شام کا کیا, جو آپ فلسطین کا کر رہے ہیں, تو آپ کی بربریت کا مظاہرہ تو آپ آج بھی کر رہے ہیں. یہی بربریت کا مظاہرہ ہمیں ہر جگہ تاریخ میں نظر آتا ہے. تو ایسا کیا تھا تیموچن کے اندر, ایسا کیا تھا منگولیا کے اندر کہ 1.2 کروڑ مربع میل کے اوپر انہوں نے حکومت قائم کر لی. انہوں نے کوریا سے لے کے اور وولگا دریا تک اپنی حکومت بنا لی. وہ رشیا تک پہنچ گئے, ہندوستان کے اندر آ گئے اور حکومتیں بنائی انہوں نے. اچھا, منگول سلطنت کی حکومت جو بنی اس کی بیس کیا تھی؟ چنگیز خان جو تھا وہ شامن تھا. شامن کسی خدا کو نہیں مانتے. اچھا, یہ بھی سوال اس میں آپ سے کرنے ہی والا تھا کہ پاک و ہند میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے چنگیز خان جو ہے وہ مسلمان تھا, تو اسے بھی ذرا کلیئر کرتے ہیں. نہیں, مسلمان تو ہرگز نہیں تھا, بالکل مسلمان نہیں تھا. ہاں, اس کی فوج میں مسلمان ضرور تھے.
ترک بھی اس کی فوج میں تھے, بلکہ ایک وقت آیا کہ ترکوں نے آؤٹ نمبر کر دیا تھا منگولوں کو. ویسے اس میں ہر مذہب کے لوگ شامل تھے. پھر وہ اس نے الائنس کرسچنس کے ساتھ بھی بنایا تھا. اس نے کرسچنس کے ساتھ بھی الائنس بنایا, بدھسٹ کے ساتھ بھی الائنس بنایا, بدھسٹ کو اجازت بھی دی اپنے پرچار کرنے کی عقائد کا. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ جو اس کے مذہب وہ اس کے مذہب شیمنسٹ تھا, شیمنسٹ تھا. اور شیمنسٹ جو ہے ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور ہیون وہ کنیکٹڈ ہے. وہ اس پوری دنیا کو اپنا ٹینٹ سمجھتے ہیں, گھر, GERG, گھر, ٹینٹ. وہ نیشن اسٹیٹ کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ارواح ہیں, جو اچھی ارواح ہیں, خوبصورت پریاں ہیں, ان سے آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسپرچولی. وہ ان سے آپ گائیڈنس بھی لیتے ہیں, ان سے آپ پریڈکشنز بھی لیتے, وہ آپ پریڈکٹ بھی کرتی ہیں, وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہیں. لیکن پوری دنیا آپ کا ٹینٹ ہے, آپ کا گھر ہے, آپ جہاں مرضی جائیں, جہاں مرضی رہیں. لیکن رہنے کے اصول جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں, یوسا کے کچھ اصول ہیں, یا شادی کرنا بھی ایک ان اصولوں میں شامل ہے کہ وہ شادی کرتے تھے. تو یہ بہرحال کچھ اصول تھے جن کے مطابق پوری دنیا کے اندر یہ تو تھا ان کا فلسفہ. جو ان کا طریقہ کار تھا وہ تھا وار. ایسے نہیں تھا کہ وہ جنگ مسلط کر دیا کرتا تھا. تیموچن, چنگیز خان وار کرنے سے پہلے بہت دفعے وہ سرنڈر کرنے کے لیے آپشن دیا کرتا تھا اپنے مخالفین کو. چینیوں نے نہیں مانا تھا یہ آپشن, خوارزمیز نے نہیں مانا تھا یہ آپشن. تو جن لوگوں نے آپشن نہیں مانا ان کے ساتھ جنگ مسلط کی. بدلہ لینے کے لیے بھی کرتا تھا جیسے کسی قبیلے کا, لیکن وہ قبیلے کی سطح پہ تھا. وہ بہت بڑی ایمپائر کے ساتھ ایسے ٹکر نہیں لیتا تھا کہ وہ چڑھ دوڑے, کیونکہ اس کی جنگ ہمیشہ کیلکولیٹڈ ہوا کرتی تھی. چنگیز خان بالکل ایسے اندھا دھند جنگ کرنے کا قائل نہیں تھا, سوچ سمجھ کے کرتا تھا. وارننگ دیتا تھا, اپنے ایلچی بھیجتا تھا, لوگوں کو بھیجا کرتا تھا کافی عرصے تک. بلکہ اس نے جو ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی, خوارزمی ایمپائر کے ساتھ جنگ ہوئی, اس پہ تو اس نے اپنے جو لوگ بھیجے ہیں, بہت بڑا وفد گیا تھا, اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ تجارت ہو منگولیا کے ساتھ, اور وہ ریشم کی تجارت اور دوسرے تمام اس ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہ رہا تھا ٹریڈ کے. لیکن خوارزمی جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑے احساس تفاخر میں تھے. ہم اس پر آتے ہیں, لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہتا تھا خاقان اعظم بننے تک اس نے کیا کیا فتوحات حاصل کی تھی. خاقان اعظم بننے تک اس نے جو ارد گرد کے ٹرائبس تھے انہیں زیر کر لیا تھا. میں نے بتایا نا, ایک تو لڑتے لڑتے زیر کیا جن قبیلوں کو زیر کرنا تھا. کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے الائنس قائم کر لیے تھے. کہیں اس نے مطلب الائنس کام کرنے کا طریقہ تحفے تحائف دینا بھی تھا, کیونکہ وہاں سردی بہت ہوا کرتی تھی. تو اون کی اگر آپ کوئی لیدر کی بنی ہوئی جو جانوروں کو مار کے وہ لیدر کا بنایا کرتے تھے, جیکٹ بنایا کرتے تھے, جیکٹ بہت زیادہ تحفے میں دی جاتی تھی. تو اس نے کچھ لوگوں کو جیکٹ تحفے میں دی, کچھ لوگوں کو کسی کو ارسلان خاقان کو اپنی بیٹی بھی دی, حالانکہ وہ اس کا دشمن تھا ایک زمانے میں. لیکن جب وہ تابع ہو گیا تو اس نے اس کو اپنی بیٹی بھی دی. شادیوں کے ذریعے سے, تحائف کے ذریعے سے, پروٹیکٹ کرنے کے وعدے کے ذریعے سے, شیئرنگ کے ذریعے سے یہ الائنس بناتا گیا. اور ایک سٹیج آئی جہاں اس کو انہوں نے ماننا پڑا, کیونکہ وہ ایک یونیفائنگ فورس تھا منگولیا کے اندر. باقی تو سب ٹرائبل تھے نا, ان کا کام صرف مار دھاڑ کرنا, لوٹنا. اور لیکن ایک بات سمجھ گیا تھا ایکچولی تیموچن, کہ ان لوگوں میں بہت ایک کویسٹ ہے, وہ ایک شدید ایمبیشیس لوگ ہیں بہت زیادہ. اگر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو لڑتے لڑتے مر جائیں گے. آپ ان کے مقصد کو بلند کر دیں. اس نے صرف یہ کیا تیموچن نے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں جو واریئرس تھے, جو لڑنے جنگجو تھے, ان کو ایک بلند مقصد دے دیا کہ جاؤ پوری دنیا پہ قبضہ کر لو, کسی بھی ایمپائر کو کی جڑیں کاٹ دو, کسی کی بھی در و دیوار ہلا دو, کہ کوئی ایوان لرز جائیں گے جب تم وہاں جاؤ گے. تو یہ ایک اسپرٹ تھی جو اس نے انفیوز کی اپنے لوگوں کے اندر, جس سے ایک یونٹی بھی آئی ان کے اندر. پہلے وہ یونائٹڈ نہیں تھے, ان کے اندر یونٹی بھی آئی. باقی وار ٹیکنیک ساری وہ پھر انہوں نے گاہے ڈیولپ بھی کی.
چنگیز خان کو لقب جو ملا چنگیز خان کا وہ کیسے ملا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا شروع میں ہی جیسے اس کی ماں نے کہا تھا کہ یو ہیو بن بیسٹورڈ اپون اس تھرو ہیون, وہ آخر تک اس کے ساتھ رہا. سب لوگ یہی کہتے تھے, سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ, حالانکہ وہ تو ان چیزوں کو مانتا بھی شاید نہیں تھا, لیکن اس چیز کو ضرور مانتا تھا کہ ہی ہیز بن ڈیسٹینیڈ تھرو ہیون ٹو بیکم دا چیف, اسی لیے وہ چنگیز خان کا لقب بھی اسے ملا ہے. کیا چنگیز خان کے مخالفوں نے چنگیز خان کو ہرانے کے لیے جادو کا بھی سہارا لیا؟ اچھا, مجھے کسی بہت اوتھینٹک کتاب میں یہ چیز ملی نہیں ہے, کیونکہ وچ ہنٹنگ کا کوئی تصور یا یہ جو جادو ٹونے کا کوئی تصور مجھے منگولیا میں ملتا نہیں ہے, اور شاید ٹرائبل سوسائٹیز میں کوئی ایسا تصور نہ بھی ہو, کیونکہ یہ تھوڑے فیوڈل دور کے تصورات ہیں, یہ جادو کرنا اور کوئی چیزیں پھونکنا اور علم وغیرہ کرنا. کوئی ایسا, اس کی ایک وجہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ چنگیز خان خود کسی تقدیر پہ یقین نہیں رکھتے تھے, اس چیز پہ نہیں رکھتے تھے کہ ہاں انسانی زندگی کی جو پرٹیکولیرٹیز ہیں ان میں کوئی آسمانی قوت انوالو ہے, اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ نو ون فرام دا ہیونس کین چینج بلیک انٹو وائٹ اینڈ وائٹ انٹو بلیک, اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ ہلا جلا نہیں سکتے. تو اس لیے جادو ٹونے کے اوپر بھی یقین رکھنا ان کا کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے کوئی جو اچھا, یہ جنگ سے پہلے ماؤنٹین پہ چڑھ کر آسمان سے دعا مانگتا تھا, وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اس کا ایک دوست تھا جموکا, جو اکٹھے مل کے یہ لوگ جنگیں بھی لڑتے تھے, جو ٹرائبل برادر تھا اس کا, ہاں خون دیا تھا ایک دوسرے, خون بالکل. لیکن ایک وقت آیا جب وہ حسد کرنا شروع ہو گیا تیموچن سے, اور حسد کی آگ میں جلتے جلتے یہاں تک ہوا کہ تیموچن کے جو کچھ بہت زبردست واریئرز تھے ان کو بوائل کر دیا گرم پانی میں, اس نے زندہ بوائل کر دیا. جموکا نے اس حد تک نفرت کرتا تھا وہ اس سے. اس وقت وہ غصے کی, شدید غصے کی حالت میں, کنفیوژن کی حالت میں, ڈیسپریشن کی حالت میں, یا انڈیسائسونیس کی حالت میں, کہ وہ یا بے بسی اور لاچاری کی حالت, جب یہ کیفیتیں ہوا کرتی تھی پھر وہ اس پہاڑ پہ جاتا تھا اور پہاڑ پہ جا کے کچھ سوچتا تھا, میڈیٹیٹ کرتا تھا. شاید اب دیکھیے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تاثرات کو چھپانا چاہتے بھی ہیں, چھپانا جانتے بھی ہیں, بات بات پہ روتے بھی نہیں ہیں, بات بات پہ ہنستے بھی نہیں ہیں, اپنے ڈیسیجنس کو اپنے تاثرات کے ذریعے آپ تک کنوے نہیں کرتے, پہنچاتے نہیں ہیں, کہیں آپ ریڈ نہ کر لیں. یہ تمام بڑے لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے, ورنہ وہ بڑے بنتے نہیں ہیں. جو لیڈر ہے خاص طور پر اس کے, تو تیموچن بھی ایسا ہی تھا. چین کو شکست دینے کے لیے کیا تیموچن نے دیوار چین جو ہے وہ پاٹ کی تھی؟ ہاں, دیوار چین کا اس نے محاصرہ, اس کی ایک ٹیکنیک ہوا کرتی تھی سیج. بہت سی ٹیکنیک تھیں اس کی. سرکل کر لیا کرتا تھا اپنے دشمنوں کو, آگ لگا کے بھٹکا بھی دیا کرتا تھا, مختلف سمتوں سے اٹیک کیا کرتا تھا, اسپونیج کے ذریعے کنفیوژن پھیلا دیا کرتا تھا. مطلب اسی کے اپنے بندے ہوتے تھے جو شہر کے اندر جا کے کنفیوژن پھیلا دیا کرتے تھے دروازوں پہ کھڑے ہو کے, اور بھٹکا دیا کرتے تھے, غلط اطلاعات دے کے. وہ ساری ٹیکنیکس یوز کرتا تھا. ایک جو اس کی ٹیکنیک تھی وہ سیج کی ٹیکنیک تھی, جو سب سے اہم تھی. اس میں ہوتا کیا تھا؟ اس میں یہ کہ آپ نے تو قلعے کی دیواریں اونچی کر لی, خوارزمی امپائر نے بھی یہ کیا تھا کہ بہت اونچی دیواریں کر لی, بہت بڑی فصیل بنا لی, اور اندر سب لوگوں کو پروٹیکٹ کر لیا. آپ جو دیوار کے اوپر آنے کی کوشش کرے گا, آپ نے بھی اگر روہتاس فورٹ گئے ہوں, یا روہتاس خاص طور پہ اس کی مثال ہے, وہاں فصیل میں جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں سے پگھلتا ہوا مادہ, سیال مادہ پھینکا جاتا ہے, جو اوپر آ رہی ہوتی ہیں فوجیں, ان کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں, گرم پانی پھینکا جاتا ہے تاکہ جھلس جائیں. وہ ایرانین نے جو فصیل بنائی اس میں بھی یہ سب تھا, اور چینیوں کے ہاں بھی تھا. لیکن صبر اس کا بہت بڑا, پیشنس آپ سے ون ورڈ اگر آپ اس میں کوئی تعریف کرنا چاہتے ہیں تیموچن کی تو پیشنس. اس نے سیج کیا چائنا کو, دیوار بہت اونچی تھی, دیوار کو پار کرنا بھی مشکل تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں اس وقت اٹیک کروں گا تو میرے اوپر پانی پھینکیں گے, یا سیال مادہ پھینکیں گے, یا پگھلا ہوا کچھ ایسا سیال مادہ پھینکیں گے, وہ جھلس جائیں گے میری فوجیں. اس نے سیج کر کے پانی کا راستہ روک دیا, کھانا پینا روک دیا, بھوک میں انوالو کیا, بہت زیادہ بھوکا رکھا. آہستہ آہستہ جب بھوک بڑھنے لگی تو لوگ اپنے حکومت کے خلاف ہوئے, اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں, قتل و غارت شروع ہو گئی. اب یہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت بغاوت کا ماحول ہے چین کے اندر,
پھر اس نے اپنی فوج کو سکھایا ہوا تھا کہ کتنی تیزی سے اٹیک کرنا ہے آپ نے. تیموچن کا اگر کوئی وار اسٹریٹجی میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی تیز اٹیک کرنا. مطلب یہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ اس کے گھوڑے چشمہ زدن میں بھی طے کرتے تھے خبر پہنچانے. اوگیدائی کی جو خبر پہنچانی تھی ایسٹ یورپ میں, تو 400 کلومیٹر کا فاصلہ میرا خیال ہے اس نے 3 دن میں طے کر لیا تھا. تو ایک تو گھوڑے بہت تیز, پھر لوگ ایسے تھے کہ ان کی ٹیکنیک تھی کہ وہ بہت جلدی سے حملہ کرتے تھے برق رفتاری سے. وہ گئے, ماحول پہلے سے خراب تھا, بھوک کا عالم تھا, بغاوت کے آثار تھے, اوپر سے ان کا حملہ, تو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بھی زیادہ بیجنگ کی, بہت برے حال کیے. پھر جو ملک ریشم اور تجارت اور اجناس کلچرل ہب تھا, جو جہاں ڈانس, میوزک, آرٹ, کلچر, فنون, ہر چیز ڈیولپ ہو رہی تھی, پنپ رہی تھی, انہوں نے سب ملیا میٹ کر دیا. جنگ میں پھر وہی اصول تھا تیموچن کا بھی کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. بیجنگ کا اصل میں اس نے حال کیا کیا تھا؟ تباہ کر دی تھی, آگ لگا دی تھی, لوگوں کو قتل کر دیا تھا, عورتوں کی آبرو ریزی بہت زیادہ کی اس کی فوج نے. وہ مطلب جو غیر قوم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا اس نے. بیجنگ کے بعد اس کا کیا نیکسٹ منزل تھی؟ جہاں بھی گیا وہاں, اب آپ نے دیکھا کہ بعد چائنا میں پھر اس کے بعد قبلائے خان کی حکومت آ گئی اور اس نے پھر ریکنسٹرکشن کا عمل شروع کر دیا. پھر بہت بڑے بڑے محلہ, مارکو پولو کی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ قبلائے خان بہت بڑے بڑے محلات تھے جو کہ سجے ہوتے تھے سامان تعیشات سے. تو اس کا مطلب اس نے دوبارہ بحال کر دیا اس پورا اسٹیٹس چائنا کا. اور اچھا, سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں پہلی بار اگر بندوق اور توپوں کا استعمال ہوا ہے تو وہ منگولوں کے خلاف کیا ہے چائنا نے. میرا نہیں خیال کہ 13ویں صدی تک کوئی توپیں یا بندوقیں موجود تھیں, کیونکہ ایک بات تو ہے کہ اگر توپیں اور بندوقیں موجود ہوتیں تو تیموچن اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ وہ پہلے اس چیز کو میک شور کرتا کہ اس کے پاس بھی وہ سارا سامان ہو. پھر اگر توپیں اور بندوقیں ہوتی پھر تو یہ کر بھی نہیں سکتے تھے, اٹیک کر بھی نہیں سکتے تھے اس طرح سے, کیونکہ تلواروں سے اٹیک کرنا اور آگ لگا کے کرنا یا آگ میں بجھے ہوئے تیر پھینکنا وہ, اور یا تیل پھینک کے آگ لگانا, یہ ایک اور چیز ہے, جبکہ بندوقیں تو اور چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے ایران پہ حملہ کیا, جب اس نے خوارزمی امپائر پہ حملہ کیا, تو اس کی ٹیکنیک بالکل ڈفرینٹ تھی. جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ہر جنگ کو ایک جیسی جنگ نہیں سمجھتا تھا. وہ ہر جنگ کے جو تناظر امپورٹنٹ تھا اس کے لیے, کیا زمینی حقائق کیا ہیں انہیں مد نظر رکھا کرتا تھا. مثلاً جب خوارزم شاہ نے اپنی فوج کو کانسنٹریٹ کر دیا, ایک تو اس کی ٹیکنیک تھی کہ فوج کو دوسرے کی دشمن کی فوج کو ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ کروایا کرتا تھا, تاثر یہ دیا کرتا تھا کہ میں یہاں سے اٹیک کروں گا, لیکن اس اٹیک کو پرولونگ کر دیا کرتا تھا اور بانٹ دیا کرتا تھا اپنی جو آرمی تھی اس کو. تو تورمن ہوا تورمن کے بعد اسکواڈرن ہوا کرتے تھے, ریجمنٹس ہوا کرتی تھیں, ریجمنٹ تورمن اسکواڈرنس 2-2 سپہ سالاروں کو بھیجا کرتا تھا. جیسے یہاں اس نے خوارزم شاہ کو پیچھے سے بخارا اور سمرقند پہ بھی حملہ کیا, دریا پہ بھی حملہ کیا, اور فار ایسٹ جا کے بھی حملہ کیا. مطلب اس نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا. اسے جب سمرقند میں جب یہ پتہ چلا کہ یہ یہاں اٹیک ہوا ہے, ابھی اس ایک اٹیک سے سنبھل نہیں پا رہا تھا کہ اس کو پتہ چلا کہ دوسری جگہ اٹیک ہو گیا. اچھا, اگر ہم دیکھیں خوارزم سلطنت پہ جب اس نے حملہ کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے بھی ڈپلومیسی چل رہی تھی ان کی. بالکل ڈپلومیسی چل رہی تھی. سراسر خوارزم شاہ کا قصور تھا, کیونکہ اس نے اپنا وفد بھیجا, جیسے ہم نے پہلے بات کی, اس نے وفد بھیجا تجارت کی غرض سے, کیونکہ وہ ایک بومنگ اکانومی تھی اس زمانے کی فارس. تو اس نے وہاں اپنا وفد بھیجا کہ وہاں سے ہم کچھ تجارت کرتے ہیں. انہوں نے اسے ایک وحشی سمجھا اور کہا بھی یہ کہ وہ وحشی ہے, وہ درندہ ہے, یہ ہے, وہ ایک جنگجو سمجھا. وہ ایسا جنگجو جس کو خوارزم شاہ کے بیٹے نے اسے یہ کہا بھی تھا, جلال الدین نے, کہ ہم اسے دریائے آمو کے پار ہی روک لیتے ہیں, اسے سمرقند اور بخارا تک اور آگے تک آنے ہی نہیں دیتے. لیکن وہ خوارزم شاہ نہیں مانا, انٹیلیجنٹ نہیں تھا بہت زیادہ. اگر ایسا کرتے کہ دریائے آمو سے پیچھے پیچھے اس کو روک لیتے تو ہو سکتا ہے ان کا نقصان کم ہوتا, لیکن انہوں نے اس کو اندر آنے دیا بہت زیادہ. وہ اندر تو آیا ہی آیا, اس نے 4 طرف سے حملہ کر دیا. خوارزم شاہ کو پھر دوبارہ بھی لوگ بھیجے
اس نے 3 لوگ بھیجے, مسلمان بھی تھے, بدھسٹ بھی تھے, پارسی بھی تھے. وہ 3 لوگ گئے دوبارہ ان سے یہ اپیل کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے مقصد کو سمجھیں, ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے مسلمان کو مار دیا, کسی کا سر منڈوا دیا, کسی کی داڑھی منڈوا دی اور واپس بھیج دیا. اس کے بعد پھر یہ اس پہاڑ پہ گیا تھا, چنگیز خان پہاڑ پہ پھر گیا تھا. پھر جا کے وہ میڈیٹیٹ کیا اور اس نے پھر پلان کیا کہ ہمیں اٹیک کرنا ہے. پھر وہ اٹیک کیا اور اس کے بعد جلال الدین بہرحال بہت بے جگری سے لڑا اور وہ لڑتے لڑتے ان کو بہت آگے تک لے بھی آیا, یہاں کے دریائے اٹک تک لے آیا تھا بھاگتے ہوئے. اور چنگیز خان کیا لاہور آیا تھا؟ نہیں, چنگیز خان لاہور نہیں, چنگیز خان تو جلال الدین کے پیچھے گیا, لیکن کہتے ہیں کہ دریا بہت چڑھا ہوا تھا اور اس کو گھیر لیا تھا انہوں نے, چنگیز خان کی فوجوں نے. لیکن جلال الدین نے اپنا گھوڑا طغیانی والے دریا میں ہی اور دریائے سندھ کے اندر اور وہ پار کر کے نکل گیا دریائے سندھ سے. پھر وہ اس کے پیچھے نہیں آئے. اس کے بعد ڈھونڈنے کے لیے اس نے 2 لوگوں کو بھیجا جو اس کے سپہ سالار تھے. وہ 2 لوگ پہلے آئے, ملتان گئے, اس کے بعد وہ ہندو کچھ کی طرف چلے گئے. ہندو کچھ سے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پلان کیا تھا ملتان پہ حملہ کرنے کے لیے. ناصر الدین قباچہ کی حکومت تھی, لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ قباچہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے سوچا اچھا ٹھیک ہے ہم لاہور پہ حملہ کر دیتے ہیں. پھر 1241 میں لاہور پہ حملہ کیا. چنگیز خان مر چکا تھا تب تک. اس کے بعد جو اس کے جو منگول سپہ سالار تھے انہوں نے لاہور پہ اٹیک کیا تھا 1241 میں. ہمیں یہ سب پڑھنے کو ملتا ہے منہاج الدین سراج کی کتاب طبقات ناصری میں, جو کہ 20 سال بعد لکھی گئی اس حملے کے, 1241 کے حملے کے 20 برس بعد لکھی گئی. آپ آئے نا کشمیری بازار میں, آپ کو حسن بلخی کا مزار نظر آتا ہے, سید صوف کا نظر آتا ہے وزیر خان مسجد کے سامنے, پھر پیر زکی نظر آتے ہیں آپ کو. ان لوگوں کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ منگولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہی شہید ہوئے تھے لاہور کے اندر. اچھا, اگر ہم کمپیریزن کریں چنگیز خان کا سکندر اعظم سے اور نیپولین سے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی, اگر حکمت عملی, جنگ کی حکمت عملی پہ بات کریں, ان کی پرسنالٹی کی بات کریں؟ نیپولین نے 2 بہت فاش غلطیاں کی. ایک تو مصر کے اندر وہ اپنی فوج کو چھوڑ کے بھاگ گیا, پھر دوسرا اس نے اپنی فوج کو پھنسا دیا روس میں. اور یہ غلطی میں بعد میں ہٹلر میں بھی نظر آتی ہے کہ روس کے موسم کا اس نے انداز اب یہ دیکھیے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ درندے تھے, جاہل تھے, وحشی تھے, بربریت کا مظاہرہ کرتے تھے, تموچن اور منگول. لیکن منگول ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا کرتے تھے کوئی بھی حملہ کرتے ہوئے. وہ موسم کو بھی پریڈکٹ کیا کرتے تھے کہ کیا وہ موسموں کا مقابلہ کر پائیں. یہ نہ ہو کہ دشمن کا مقابلہ کر لیں, موسم کا نہ کر پائیں, جو کہ ہٹلر کے ساتھ ہوا, جو نیپولین کے ساتھ ہوا. یہ غلطی تموچن ہمیں کہیں بھی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ موسم کا بھی خیال کرتا ہے, ٹاپوگرافی کا بھی خیال کرتا ہے, وہ اس چیز کو بھی کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میں کہاں سے گزر پاؤں گا. برج بھی بنائے ہیں اس نے ایشیا اور یورپ کو ملانے والا تو وہی ہے نا, تموچن ہی ہے جس نے ایشیا اور یورپ کو ایکچولی ملایا ہے. تو اس نے کتنے بریجز بنائے ہوں گے. اس نے یہ 1.2 کروڑ مربع میل تک جاتے جاتے اس کے لوگوں نے, اس کے جو آگے اس کے جو آف سپرنگ سے, ان لوگوں نے کتنی تعمیرات کی ہوں گی, آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے حکومتیں بنائیں. اس کی مثال تو خود ہمارے سامنے ہے ہندوستان, جس کے اوپر مغلوں نے بعد میں حکومت کی. تو ہمیں چین کے اندر بھی نظر آتے ہیں, ہمیں رشین بیلٹ میں بھی نظر آتے ہیں, ہمیں کوریا, جاپان, ہر جگہ نظر آتے ہیں. میں سمجھنے سے قاصر ہوتا ہوں کہ بربریت کا مظاہرہ کرنے والے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے, جو 13ویں صدی کے اندر, ایسا نہیں تھا کہ 13ویں صدی میں پورا زمانہ کوئی وحشی تھا. ہمیں تو 2700 سال پہلے یہاں پہ بہت ہی رچ ہیریٹیج ملتا ہے خود اپنی زمین پہ. تکشاشلا میں یعنی ٹیکسلا میں گندھارا آرٹ جو ہے 2700 برس قبل, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 13ویں صدی میں اگر یہ آتا ہے تو وہ تو 400-500 قبل مسیح سے یہاں موجود ہے. یہاں فلسفہ تھا, منطق تھی, حکمت تھی. یہاں بڑے بڑے لوگ پولیٹیکل سائنٹسٹ, پولیٹیکل تھنکرز پیدا ہو رہے تھے ہزاروں برس پہلے. ایسی, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں 800 سال پہلے. اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے اندر تو تہذیب کے بہت سے گہوارے تھے, لیکن یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ لوگ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, ان کو ایسی اویئرنیس بھی نہیں تھی. ٹرائبل سوسائٹی تھی, لیکن وہ کسی پہ دیکھیں اس کی زندگی کے اصول ہیں جو اس نے بنائے ہوئے ہیں. وہ اگر وہ جنگ کر رہا ہے تو جنگ کے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی دیکھیے کہ اپنے لوگوں کو ریلیکس ہونے
نہیں دیتا تھا وہ. اس کی ایک ٹیکنیک تھی کہ کیپ موونگ. وہ آپ سے اگر اٹیک کر رہا ہے آپ پہ تو اس کی یہ بھی ایک ٹیکنیک تھی کہ آپ کو کسی ایک جگہ اٹیک نہ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی بیٹل فیلڈ میں مسلسل لڑتے لڑتے آپ اپنی پوری طاقت آزمائیں گے. اس کا کہنا یہ تھا کہ اپنے دشمن کو لے کے بھاگو اور بھگاؤ اس کو. جیسے اس کو بھگاؤ کیونکہ اگر تو وہ یہ سمجھے گا آپ کا دشمن کہ میں اتنا طاقتور اور اتنا حوصلے والا ہوں کہ میں تیموچن کا مقابلہ کر سکتا ہوں تو وہ آپ کے پیچھے آئے گا. اب جب پیچھے آئے گا تو ایک تو آپ اسے بھگا رہے ہیں 200 300 میل بھگا رہے ہیں, ان کے گھوڑوں کو بھگا رہے ہیں, اس کی طاقت کو توڑ رہے ہیں. اور اگر وہ ویسے ہی پست حوصلہ ہوگا تو آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. اگر اس کا سکندر اعظم سے کمپیریزن کریں تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سکندر ہمیں بہت جگہ پہ ناکام نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں وہ ایک ٹرینڈ ہے. ہم سکندر کو کیونکہ ہم تو ہر فاتح کو, ہر وہ بندہ جس نے ہمیں آ کے جنہیں سانو لپڑ مارے نا سانو چنگا ہی لگتا ہے, ہیرو بنا دیتے ہیں ہم. حالانکہ سکندر نے پہلے تو جب کچھ ہمارا جب جیلم میں ہم دیکھتے ہیں اس کا مقابلہ, ایک ہی مقابلہ اس کا ہوا اور وہ پورس کے ساتھ ہوا. ورنہ راجا بھی تو اس کی گود میں گر گیا. یہ ٹیکسلا کا راجا جو تھا اس کی گود میں گر گیا. اور جہاں جہاں سے وہ گزرتا آیا وہ سب لوگ اس کی جو چھوٹی ریاستیں تھیں وہ تو اس کو تحفے تحائف اور گھوڑے ہی دیتی رہی ہیں سکندر کو. ایک اس کا مقابلہ ہوا ہے وہ پورس کے ساتھ ہوا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے جنگ کے نتائج بتائیں گے نا کہ آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. مطلب ایک جنگ ہوئی ہے تو جنگ کے نتائج ہی بتائیں گے. آپ کی وار اسٹریٹجی کیا تھی, آپ کتنے دشمنوں کے ساتھ آئے, آپ کے گھوڑے نمک چاٹتے تھے یا کیا کھاتے تھے, اس سے ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ جیلم میں الیگزینڈر کو واپس بھاگنا پڑا ہے, ٹولیوں کی صورت میں بھاگنا پڑا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ جنگ پورس نے بہت خوفناک جنگ کی تھی, اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. مقابلہ اپنے تھے مقابلہ کیا. یہ جو باتیں ہیں نا کہ سکندر نے پورس سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, اور اس کے بعد سکندر نے جو زمین لوٹی ہوئی تھی جیتی ہوئی تھی وہ اسے کہا چلو کوئی بات نہیں تم حکمراں. سکندر ایسا نہیں تھا. سکندر بڑا خبیث آدمی تھا. سکندر نے اپنے بہت قریبی دوستوں کو, جرنیلوں کو قتل بھی کیا, چھرا بھی مارا, ان کی ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی. وہ بہت وینڈکٹیو بھی تھا, بہت لالچی تو خیر تھا ہی, وینڈکٹیو تھا اور بہت امپلسو تھا, جو کہ تیموچن نہیں تھا, چنگیز خان نہیں تھا. فرسٹریٹڈ تھا بہت زیادہ الیگزینڈر. اس کی بہت سی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب پورس کے بیٹے کے خلاف اس نے دریا میں پار کر کے ذرا جلدی جا کے اس کو مارا, اور جب پورس کو پتہ چلا کہ جو اس کے بیٹے کو قتل کر دیا, مارا گیا جنگ, تو وہ اس نے کہا پورا جیلم میرا بیٹا ہے, کس کس کو مارے گا یہ. وہ مقابلہ ہوا, واپس جانا پڑا. آپ کو بتاؤں الیگزینڈر کے ساتھ ہماری جو یوسف اب اسپزئی جو اب یوسف زئی کہلاتے ہیں سوات میں, عورتوں نے مقابلہ کیا اس کی فوج کے ساتھ. اچھا جی, اور یہ جیتی ہماری بھی؟ پٹھان عورتوں نے, مطلب اب وہ پٹھان جو ہمارے بھائی ہیں ان خواتین نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا سوات کے اندر الیگزینڈر کے ساتھ. تو ہمیں الیگزینڈر تو بھاگا ہوا, ہارا ہوا, اپنے لوگوں کو مارتا کچلتا, فرسٹریٹڈ ڈیسپریٹ انسان نظر آتا ہے اگر آپ, اور یہ بھی یورپینس کی ہسٹری جو آپ پڑھتے ہیں, آپ نے تو لکھی نہیں ہے. اچھا اگر ہم چنگیز خان کو دیکھیں تو اپنے لوگوں کی عزت کرتا تھا, اور جو مذاہب تھے اس کے ان کو کتنی اہمیت دیتا تھا. ہاں نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اس نے تمام مذاہب کو بہت عزت دی ہے. اسی لیے اس کی فوج میں ہر مذہب کا آدمی تھا. مسلمان بھی تھے, بدھسٹ بھی تھے, کرسچنس بھی تھے. کرسچنس کے ساتھ میں نے بتایا نا وہ ایک الحاق کیا تھا, ایک الائنس بنایا ہوا تھا. اور تاؤس بھی تھے, کچھ اور بھی ایسے مذاہب تھے جو منگولیا کے اندر ہی کچھ مذاہب تھے. ان تمام مذاہب کے لوگ اس کے اندر ہوا کرتے. وہ مذہب کی بنیاد پہ ایویلویٹ کرتا ہی نہیں تھا لوگوں کو. وہ بہادری, وفاداری, کمٹمنٹ, ٹیکنیک, اس کی بنیاد کے اوپر بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے تھے اس سے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو سیکرٹس آف چنگیز خان میں لکھی ہوئی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس پہ حملہ ہونے والا تھا چنگیز خان پہ, تو ان لوگوں نے جو کہ اس کے کو بہت ڈیئر ونز نہیں تھے, لیکن انہوں نے آگاہ کیا کہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے, اس لیے ان کو ڈیفیٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے اسے حملے کے بارے میں پیش کی اطلاع دی تو یہ بچ گیا, موت
مارنا چاہ رہے تھے اس کو. تو اس نے وہ زمین جو لوٹی ہوئی تھی وہ ان کو واپس کی. ریوارڈ کرنے کا بہت بڑا حوصلہ تھا اس کے اندر. وہ ان لوگوں کو جو بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے, جو وفاداری کا مظاہرہ کرتے تھے, ریوارڈ کرتا تھا. یہ ریوارڈ ہی ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو آگے سے آگے یہ ویلیوز ہیں جو اس نے دی تھیں اپنے نیچے ڈسینڈنٹس کو, کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے نظام قائم کیا. ورنہ بہت سے حملہ آور تھے, محمود غزنوی بھی تھے, عبدالی بھی تھے, محمد بن قاسم بھی تھے. یہ بہت بڑے جرری بہادر لوگ تھے, انہوں نے حملے وغیرہ کیے, لیکن انہوں نے کوئی نظام قائم نہیں کیا. انہوں نے کوئی ایسا نظام قائم نہیں کیا کہ جو سماج کو اکٹھا کر سکے, کوئی ایڈمنسٹریشن قائم کر سکے, حکومت قائم کر سکے. ورنہ آپ سوچیں نا کہ کسی غیر قوم میں جا کے حملہ کر کے, مغلوب کر کے, ڈیفیٹ کر کے اس کو ایسا نظام دیا جائے کہ وہ آپ کی مطیع ہو جائے. چنگیز خان کے لیے سب سے مشکل جنگ کون سی تھی؟ سب سے مشکل جنگ اس کے لیے چین کی جنگ تھی, جس کا اس نے محاصرہ کیے رکھا. کئی برس محاصرہ کیا. محاصرہ کرنے میں ہوتا یہ کہ آپ کے پاس یا تو مسلسل کوئی کمک آ رہی ہو, یا کوئی بہت, میں نے بتایا نا, کیونکہ یہ ٹرائبل کمیونٹی تھی ساری کی ساری, ان کے لیے کوئی بڑا آبجیکٹیو ہونا بہت ضروری تھا. مال غنیمت, عورتوں کا مل جانا, کھانے پینے کا سامان مل جانا, لوٹ مار سے جو ایک تو یہ تھا ہی, یہ انسینٹیو تھا جنگ کا, اور یہی انسینٹیو ہوا کرتے تھے. لیکن یہ 5 برس تک محاصرہ کیے رکھنا یا 6 برس تک محاصرہ کیے رکھنا, اس میں آپ یہ انسینٹیو اپنی فوج کو بہت لمبے عرصے دے نہیں سکتے. لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے انتظار کیا اور ایک ہی بار اٹیک کیا اور کامیاب ہو گئے. چائنا پہ جو وال کراس کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے جتن کیے, ایک بہت کوششیں کی, بہت لوگ ان کے مارے بھی گئے تھے وقتاً فوقتاً جب وہ یہ اٹیک کر رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ چین کی جنگ ان کے لیے سب سے مشکل جنگ تھی. لیکن اس نے کافی چین کے اوپر پھر حکومت بھی کی بہت لمبا عرصہ. تیموچن جب حاکم بن گیا آدھی سے زیادہ دنیا کا, تو اس کا رہن سہن کیسا تھا؟ تیموچن ایکچولی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ تیموچن کے رہن سہن میں کوئی بہت اشرافیہ والی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں. ہاں, کچھ یہ تھا کہ اسے خوبصورت خواتین کا شوق تھا, گوشت کھانے کا شوق تھا. مطلب وہ شوق جو اس کے بچپن سے تھے وہ شوق وہ کیری کرتا رہا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اپنے آپ کو سپریم لیڈر بنا دے یا کوئی اسپرچول لیڈر بنا دے, یا کوئی وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کے مطیع ہو جائیں یا اس کی خدا نخواستہ پوجا کرنا شروع کر دیں, یا اسے کوئی مافوق الفطرتی کردار مان لیں اور اپنی تقدیروں کا والی وارث مان لیں. ایسا نہیں تھا. وہ عمل, ذہانت, بہادری اور میریٹوکریسی کا قائل تھا, اور یہی رہا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو وہ یہ کہہ کے مرتا ہے کہ میرا کہیں مقبرہ نہ بنانا. بعد میں تو ہمیں نظر آتے ہیں نا, ہم اپنے مغلوں کے جو مقبرے دیکھتے ہیں یا پوری دنیا کے اندر جو مقبرے دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے زبردست مقبرے ہیں. بہت نیچے 20 فٹ نیچے جا کے انہیں دفنایا جاتا ہے, اوپر بڑی بڑی شاندار عمارتیں قائم کی جاتی ہیں. اس نے کہا ایسا کچھ نہیں کرنا, اور اس نے جہاں بلکہ جو اپنی قبر بنوائی وہاں کئی 100 گھوڑے دوڑوا کے اس کو برابر بھی کروا دیا اس کی وصیت کے مطابق. وہ اپنا نام و نشان بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اچھا, یہ بھی بات متنازع ہے, کہتے ہیں کہ 40,000 لوگوں کی جان گئی جنہوں نے اس کی رسومات ادا کی. ہاں, یہ میں نے باتیں سنی ضرور ہے, لیکن مجھے میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو یہ جو ایک ہی آتھینٹک کتاب ہمیں ملتی ہے, سیکرٹس آف منگول, سیکرٹ ہسٹری آف منگول, اور یہ بھی ہمیں چائنا سے ہی لکھی ہوئی قدیم کتاب ہے, اسی کے تراجم ہوئے ہیں, وہیں پتہ چلتا ہے. مطلب خود منگولوں نے تو اپنی ہسٹری لکھی نہیں ہے. یہ واقعہ مجھے بہرحال اس کے اندر بھی نہیں ملتا. چنگیز خان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ دنیا کی آبادی کے 1,60,00,000 جو مرد ہیں وہ اس کی نسل میں سے ہیں. بالکل ہے, کیونکہ 7 ارب کی آبادی میں سے 3 ارب تو منگولائڈ ریس ہے نا. اور جب تیموچن شروع ہوا تھا منگولیا سے تو اس کی آبادی اس وقت تقریباً 20 لاکھ تھی. اگر آپ منگول جو ریس تھی ان کی 20 لاکھ تھی, ان میں سے 1,29,000 جنگجو تھے ان کے. اور وہ لوگ نکلے, پوری دنیا کے اندر آئے. اچھا, کچھ جگہوں پہ مورخین نے بڑا عجیب و غریب یہ کہا ہوا ہے کہ کیونکہ اس کی شادیاں بہت زیادہ تھیں, 40-47 جتنے بھی بتاتے ہیں.
شادیاں بہت زیادہ تھیں اور ان شادیوں سے بچے بہت زیادہ تھے. بھائی وہ کتنے بچے ہو جائیں گے, وہ کوئی کروڑوں بچے تو نہیں نہ ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ 200 اس کے جو بیٹے تھے وہ تھے. ہاں ہو سکتا ہے, 200 بھی ہو سکتے ہیں, 500 بھی ہو سکتے ہیں, بہت 40, اگر 50 بیوی ہیں تو ظاہر ہے 200 بچے ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن منگولائڈ ریس جو ہے وہ 3 ارب ہے, اور میرا خیال ہے کہ 7 ارب کی آبادی میں سے 3 ارب کا ہونے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جگہ جگہ پھیلے ہیں. میں نے بتایا نا, منگول جو ریس ہے منگولیا سے نکل کے وہ ہندوستان سے لے کے ہمیں رشیا تک نظر آتے ہیں حکومت کرتے ہوئے, تو تبت سے لے کے اور وولگا تک نظر آتے ہیں. پاکستان میں اس برادری کے لوگ ملتے ہیں ہمیں. پاکستان میں جو ہمارے مرزا اور بیگ کہلانے والے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے آپ کو مغل کہتے ہیں, اور مغل تو اپنا تیمور اور پھر منگولوں کے ساتھ ہی سلسلہ جوڑتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیونکہ جینیٹیکلی تو ابھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا, وہ تو ظاہر ہے کوئی ڈی این اے کروایا جائے تو پتہ چلے گا. چنگیز خان نے اپنی سلطنت کا جانشین کیسے مقرر کیا؟ اچھا, منگولوں میں ایک روایت ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہو, یہ نہیں ہے. تو اس نے چنگیز خان نے بھی اپنے تیسرے بیٹے کو اغدائی کو مقرر کیا تھا اپنا جانشین. لیکن کہتے ہیں بنانا تو وہ جوچی خان کو چاہتا تھا جو سب سے بڑا بیٹا تھا. ویسے لڑائی بھی ہوئی تھی, ان کے بیٹوں کے درمیان لڑائی بھی ہوئی تھی, لیکن جوچی کا پھر وہی مسئلہ تھا کہ جوچی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شاید مرکت قبیلے کے کسی کا بچہ ہے, جو جب اغوا ہوئی تھی بورتے جب اغوا ہوئی تھی تو وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں جوچی پیدا ہوا شاید اس وجہ سے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں روایت بھی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو, تیسرے والے بیٹے کو یا تیسری نسل کو عام طور پہ بنایا کرتے تھے, منگولز حکمران بنایا کرتے تھے, اس لیے اوغدائی کو بنایا تھا. اگر وہ یہ چاہتا تو اتنا تو ڈٹرمنڈ, اتنا ریزولیوٹ اور اتنا تو وہ ڈیسائسو تھا کہ وہ جوچی کو بنا سکتا تھا اگر بنانا چاہتا تو. لیکن چغتائی نے ویسے جوچی کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی. اس نے کہا بھی تھا, اس کے بیٹے نے کھڑا ہو کے کہا بھی تھا, مرکت قبیلے کے بچے کو کیوں ایکسیپٹ کریں, ہم تیری اولاد ہے تو اپنے میں سے بنا کسی کو. کانکومیٹنٹلی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. بہرحال کیا چنگیز خان نے اپنے بھائی کی طرح اپنے بیٹے جوچی خان کا بھی قتل کروایا؟ اچھا, اس کے بارے میں میرے پاس کوئی مستند حقائق ہیں نہیں, کسی جگہ سے مستند نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو اگر اپنے ویورز پہ, کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ تاریخ کا بہت گہرا شعور رکھتے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں, بہت گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ سوال بھی آپ کی اجازت سے ہم ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہیں کوئی تاریخی حوالہ ایسا ہے کہ جوچی خان کا قتل زہر دے کے تیموچن نے ہی کروایا تھا چنگیز خان نے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم تیموچن کی موت کی بات کریں تو اس میں بھی ابہام نظر آتا ہے. اس کی موت کیسے ہوئی؟ موت میں بھی ابہام ہے. موت میں ایک جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہا تھا اور اسے قتل کیا گیا, یہ ہمیں قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ اسے کسی کے ساتھ کوئی خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا, اور محافظ بہت زیادہ تھے. مطلب یہ کوئی قرین قیاس ہے نہیں, کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور کوئی حسد میں رقابت میں اسے قتل کر دے, یہ ممکن نہیں ہے. اور ویسے بھی میں نے جو منٹو کا چنگیز خان, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چنگیز خان کی موت منٹو نے جو اس کی انسپریشن لی ہے وہ سیکرٹ ہسٹری آف منگولز ہی سے لی ہے. اس میں وہ جو بتاتا ہے تو وہ تو آخر میں بڑے آرام سے طبعی موت مرتا ہے چنگیز خان, بلکہ بہت سی ذمہ داریاں سونپ رہا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو. بغورچی کے ساتھ مسلسل بات چیت کر رہا ہوتا ہے. بغورچی نے اسے زندہ رہا تھا اس کے بعد بھی کافی عرصے تک. چنگیز خان کی موت کے بعد چنگیز خان جتنا کوئی بہادر کوئی جنگجو آیا تھا یا حکمران؟ آپ کو حیرت ہوگی سن کے, آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا جو میں چاہ رہا تھا کہ بہت عرصے سے میں چاہ رہا تھا کوئی یہ سوال کرے. امریکن سول وار میں ایک شخص تھا ٹیکیومش. امریکن سول وار ہوئی نا جب 19th سینچری میں مڈ میں, تو نارتھ اور ساؤتھ آمنے سامنے آ گئے. میں نے بہت سارے جولیس سیزر کے بارے میں پڑھا ہے, ہینیبال کے بارے میں پڑھا ہے, الیگزینڈر اور ان لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے, ان کی وار اسٹریٹجی سب ہم نے دیکھا. ٹیکیومش ایک ایسا آدمی تھا جو ساؤتھ کی طرف سے نارتھ کے خلاف لڑ رہا تھا. اس کی جو اسٹریٹجی تھی لڑائی کی
جو اس کی ذہانت تھی, جیسے وہ پلٹتا تھا. کیونکہ دیکھیے آپ بہت بڑی فوج کے ساتھ جا کے لڑ رہے ہیں, بہت طاقتور فوج کے ساتھ جا کے لڑ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ بہت ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہیں. لیکن اگر ایک کمزور فوج کے ساتھ بہت محدود وسائل کے ہوتے ہوئے, بہت وار اسٹریٹجسٹ کے نہ ہوتے ہوئے ساتھ اگر آپ ایک بڑی فوج سے ٹکراتے ہیں, لڑتے ہیں اور انہیں ناکو چنے چبا دیتے ہیں, تو پھر آپ کے ہنر کا, ایکسپرٹیز کا, اسٹیٹس مین شپ کا یا وار اسٹریٹجی کا پھر پتہ چلتا ہے. تو ٹیکیومیش, میری تو ویسے گزارش ہوگی لوگوں سے, اگر وہ امریکن سول وار میں کہیں انٹرسٹڈ ہوں تو ٹیکیومیش کے کریکٹر کو ضرور پڑھیں, اس کی وار اسٹریٹجی کو, وہ کیسے نارتھ والے بہت اپ ٹو دا مارک تھے, وہ بہت ایڈوانسڈ تھے. ساؤتھ والے بیچارے تو فیلڈ ورکرز تھے زیادہ. لیکن جیسے اس نے لڑائی کی ہے, ظاہر ہے وہ کوئی, اب یہ مثال ایسے نہیں بنتی کہ اس نے کوئی بہت بڑے بڑے علاقے تو فتح نہیں کیے, بلکہ وہ چنگیز خان کی طرح, ہاں بہت بڑے علاقے یا کوئی مملکتیں یا کوئی بہت ایمپائرز کو تو لوٹ قائم نہیں کی. وہ تو بیچارہ ایک جنگجو تھا. بٹ اگر آپ نے کسی جنگجو کی کہانی پڑھنی ہے تو ٹیکومیش کی کہانی پڑھی. چنگیز خان کی جو جنگی حکمت عملی تھی اس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. ہاں, اس کی جنگی حکمت عملی میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ نے اب آؤٹ اسمارٹ کرنا ہے اپنے اوپوننٹ کو, وقت ضائع نہیں کرنا, کہیں بھی ریلیکس نہیں ہونا, اور آپ نے جدید ترین ٹیکنیک اختیار کرنی ہے, نفسیاتی حربے استعمال کرنے ہیں زیر کرنے کے لیے, اور میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آپ نے کسی کے خاندان یا کوئی حسب نسب اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا, میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ہمیں مسلسل اس میں یہی چیز نظر آتی ہے. وفاداری کے بھی کچھ اصول ہیں جو اس نے بنائے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہ اگر, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر کوئی اپنے وطن کا, اگر کوئی اپنے سردار کا یا کوئی نیشن اسٹیٹ کا کسی کا اگر وہ وفادار نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہوگا. اگر وہ ان کا وفادار ہے اور آپ سے لڑ رہے ہیں تو آپ سلیوٹ کریں گے اس کو. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تیمورچند کی عام زندگی سے بھی ملتی ہیں. پھر وہ, ہاں اس نے بہت مدد مانگی, اس نے بہت الائنسز بنائے, اس نے بہت تحائف پیش کیے جیسے میں نے پہلے کہا. لیکن جب وہ دگرگوں حالت میں تھا, جب وہ شدید جد و جہد کے عالم میں تھا, تو اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی. تو میرا خیال ہے ہر انسان کو اس طرح اس کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے. انٹرنیٹ پہ جب ہم چنگیز خان کو دیکھتے ہیں تو اس کی پڑپوتی ہتلون خان, وہ بھی ایک جنگجو کے طور پہ آتی ہے. اس کی کہانی کیا ہے؟ ہاں جی, وہ ہتلون خان, مارکو پولو نے کہانی لکھی. مارکو پولو کیونکہ قبلائی خان کے پیلس میں تھا, اور مارکو پولو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مارکو پولو وہ واحد شخص ہے جس نے منگولوں کو بہت اچھے جنگجو بنا کے پیش کیا ہے, بہت ایک اچھے ایڈمنسٹریٹو بنا کے پیش کیا ہے, کلچر وغیرہ کا دل دادا دکھایا ہے. ورنہ کوئی بھی اور مورخ انہیں ایسا نہیں دکھاتا, وہ انہیں وحشی ہی دکھاتا ہے. لیکن مارکو پولو نے غلط تو نہیں باہر لکھا ہوگا, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے تھوڑا رومانٹیسائز کیا ہوا ہے, جو کہ ہوتا یہ کہانی جب چلتی ہے سینہ بسینہ. ہتلون خان کہا جاتا ہے کہ اس کی چوتھی نسل میں سے تھی, اور تیر انداز تھی, اور جان نشین جو تھا چنگیز خان کا اس کی پوتی تھی قبلائے خان کی. اور تیر انداز بہت زبردست تھی, لڑاکا بہت زبردست تھی, کامبیٹ فائٹ میں بہت اچھی تھیں, اور ایک کھیل میں بہت اچھی تھی جس میں زمین پہ ہاتھ جو ہے جو دیر سے لگاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. مطلب اس کے بہت سے فن تھے اس کے پاس, ناٹ لیس دین اے وارئر. وہ یہ کہتی تھی کہ میں شادی اس بندے سے کروں گی جو مجھے زیر کرے گا یا ہرائے گا مقابلے میں, اور اگر کوئی چیلنج قبول کرتا اور ہار جاتا تو 100 گھوڑے دینے پڑتے تھے اس کو. ایک بندے نے تو خیر شدت جذبات میں آ کے 1000 گھوڑے بھی, جس کو کہ اس کا باپ بھی یہ چاہتا تھا, کیدو اس کا باپ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اس سے شادی کر لے. لوگ بھی یہ چاہتے تھے شادی کر لے کیونکہ بڑا سمارٹ آدمی تھا وہ, اور 1000 گھوڑوں کا تحفہ لے کے آیا. اور یہ لڑائی کرتے کرتے ان لوگوں میں چلی گئی آس پاس جو یہ چاہتے تھے کہ دونوں کی شادی ہو جائے, لیکن اس نے اس کو ہرا دیا, اس کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ واپس چلا گیا. تو ہتلون خان نے بعد میں کسی سے شادی کی, غازان کے کسی شخص سے شادی کی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شی فیل ان لو ود ہم,
تو اس نے شادی کر لی تھی اس کے ساتھ بعد میں، بغیر ہرائے، ہاری نہیں تھی پھر بھی محبت میں ہار گئی تھی. محبت میں ہار گئی، دل ہار گئی. کیا آپ کے خیال میں چنگیز خان ایک گریٹ وارریئر تھا یا ایک وحشی درندہ جس نے ان گنت جانیں لی؟ یہ سب ہمیں بتائیے کامنٹ سیکشن میں.